یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجا وزکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البشر و اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صلوات پڑھیے بلند آواز صلی علی محمد وآل محمد مجلس کے محتمم خادم صف ادا جناب تنویر افضل صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص جناب برادرم اکبر صاحب بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور، اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو بتائے کہ فتح کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ سورہ مبارکہ الکوثر، چونکہ آپ کافی دیر سے صف ادا پر حاضر ہیں، نہ بہت طویل نہ بہت مختصر، مناسب سے وقت میں حاضری پیش کروں گا۔ یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کی سورت ہے، واہ واہ
بہت شکریہ. میں پھر عرض کر دیتا ہوں, کچھ عزیزان بزرگ سارے سمجھ گئے, یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کی سورت ہے. جب سرکار دو عالم قرآن پڑھتے تھے لوگ سنتے تھے, چونکہ زمانہ ایسا تھا جب کلام لوگوں کا ہنر تھا. عرب میں کلام لوگوں کا ہنر تھا, اور جتنے انبیاء آئے ہیں اس زمانے میں جو لوگوں کا ہنر کمال پر ہوتا تھا, اللہ اس امت میں آنے والے نبی کو ہنر نہیں وہی معجزہ عطا کرتا ہے. نعرہ حیدری. ہنر اور مشقت سے, ریاضت سے, محنت سے مل جاتا ہے, معجزہ ریاضت سے نہیں ہوتا. اور معجزہ کہتے اسے ہیں جس کے سامنے ہنر بھی عاجز آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. جیسے جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا ہنر یہ تھا کہ وہ لوہا پگھلاتے تھے آگ میں اور اس سے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے. آگ سے پگھلاتے تھے اور پھر اس سے جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے. لیکن جناب داؤد کو اللہ نے معجزہ عطا کیا, انہیں لوہا آگ میں پگھلانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے اور جدھر چاہتے تھے ادھر اسے موڑ لیتے تھے. یہ جناب داؤد کا معجزہ تھا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں حکمت کمال پر تھی, بیماریوں کا علاج ہوتا تھا, اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ عطا کیا. مادرزاد نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, انہیں آنکھیں مل جاتی تھی. کوڑیوں کو, برس کے مریضوں کو وہ شفا دے دیتے تھے. مردے کو ٹھوکر مارتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ جناب عیسیٰ کو عطا ہوا. اور سرکار دو عالم کے زمانے میں کلام کمال پر تھا, بڑے بڑے شاعر تھے. تو سرکار دو عالم نے قرآن سرکار دو عالم کو معجزے کے طور پر عطا کیا. اور جب سرکار دو عالم قرآن پڑھتے تھے تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی پرورش ابو طالب کی آغوش میں ہوئی. سلامت رہیں, میرا سلام بہت بلا کر کے شیخو برا ہے, اور آپ سے بہتر سامع کون ہوگا. سرکار ابو طالب کی آغوش میں پلے ہیں, اس لیے اتنا فصیح و بلیغ کلام کرتا. اور جب انہوں نے سمجھا کہ یہ گھر میں کی ہوئی باتیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور کعبہ کی دیوار پر اسے آویزاں کر دیا گیا, لٹکا دیا گیا. اور پھر آیت نازل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے آپ پر نازل کیا ہے تو پھر اس کی مثل کی ایک صورت لاؤ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی فضیلت میں اترے ہوئے قصیدے کی کوئی مثال نہیں, اس شہزادی کی کیا مثال ہو. بہت شکریہ. مخدومہ کی فضیلت میں قصیدہ اترا اور اس نے قرآن بچا دیا. جناب سیدہ جی اس سے صبح کا ہم سفر خطابت میں ممکن نہیں جو میں طے کر گیا. قرآن پہ شک ہوا تو سیدہ کے لیے اترے ہوئے قصیدے نے قرآن بچا لیا, اور قرآن نازل ہونے والے پر شک ہوا تو مباہلہ میں چلے ہوئے شہزادی کے چند قدم بچا گئے. جی آپ
آپ سلامت رہیں. کل ایمان نعرہ حیدری. اے پہلی صاحب والے بالکل نعرہ نہیں مانتے, اسی صاحب کو ویگ نہیں رہے ہیں. نعرہ حیدری. موسم ایسا ہے نا, موسم ایسا ہے. ویسے جتنا زیادہ بولا جائے اتنی سردی کم لگتی ہے, جتنا بندہ خاموش رہے اتنی سردی زیادہ لگتی ہے. سورہ کوثر کو آپ پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ نظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید اس مجمع کا امتحان ہے جو فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں. اگر پہلے آپ نے سن رکھا ہے تو آپ اپنی آواز بچا کے رکھیے گا, اگر نہیں سن رکھا صحیح تو پھر ہر بندے پہ میں سب بولنا واجب تو نہیں کر سکتا, لیکن آواز صرف ضرور کیجیے گا. بسم اللہ پڑھ کے الکوثر کہنے کا لطف ہی الگ ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. بسم اللہ پڑھ. بسم اللہ نعرہ بسم اللہ پڑھیں. ہاں بسم اللہ پڑھ کے الکوثر کہنے کا لطف ہی الگ ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں, جو بندے ابھی تک بیدار نہیں ہوئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بندہ بابا جی پڑھے نا انا اعطیناک الکوثر, تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی دہلیز پر ستارہ اتر رہا. کیا بات ہے بھائی, آپ کو سننے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ایسے لگتا ہے ذہن جیسے نظم ہے, لیکن نظم نہیں ہے بابا جی, یہ کاظمی صاحب نظم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نظمیں نہیں کہتا, اللہ شعر نہیں کہتا. اور سورہ شعراء میں ایک سورہ شورا ہے, ایک سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون. یہ جو شاعر ہے نا یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. شاعر محسوس نہ کر دے, پہلے پوری آیت سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعہم الغاوون. یہ جو شاعر ہیں یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. الم تری انہم بکل واد یہیمون. کیا تم نے نہیں دیکھا یہ خیال کی ہر وادی میں گھومتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون. اور یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن آیت یہاں رکی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, اعمال صالح کیے, واذکروا اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا, وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی حمایت میں شعر کہے تو شاعر اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب ہے صرف وہی شاعر قابل قبول ہے جو مظلوم کی حمایت میں شعر کہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو طالب نعتیں نہ کہتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو فرزدق وہ فلسفہ نہ سمجھتا جو بڑے بڑے حاجی نہ سمجھ سکے. سرکار کریم کربلا احرام توڑ کے مکہ سے عراق کی طرف جا رہے ہیں, لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, فرزدق مولا کے پیچھے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا فرزدق بڑا سمجھدار آدمی ہے, حج کا موسم ہے, لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں, تو عراق کی طرف جا رہا ہے. فرزدق کہنے لگا تم نہیں سمجھو گے, یہ میرے وجدان کی بات ہے. تم جسم کعبہ کی طرف جا رہے ہو, میں روح کعبہ کی طرف جا رہا ہوں. میرا سلام ہے, اتنا اچھا آپ بولے. تو شاعری کا یہ سلسلہ بس اسی پہ بات آ گئی. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کون کون بیدار ہے. کہ پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے, پہلا قدم زمین پر رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا تھا. جی بسم اللہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ نے. پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. اور یہ جو شعراء کی فہرست ہے نا, اجازت ہے کچھ بات کر لیجئے. یہ جو شعراء کی فہرست ہے اس میں عربی کے بھی نام بہت زیادہ ہیں. جناب فرزدق ہیں, جناب قمیط اصلی ہیں, جناب سید حمیری ہیں, جناب دیبل خزائی ہیں. یہ بڑے بڑے نام ہیں. لیکن ایک اردو کا بھی دیبل ہے,
ہاں ایک دیبل خزائی اردو کا بھی ہے، وہ سید ہے، نام ان کا میر انیس۔ میں چند مصرے تلاوت کر لوں پھر مصائب پہ دو فکرے اور پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ سرکار انیس، یہ سرکار انیس ہیں جنہوں نے فرمایا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ مصرہ مشکل تو نہیں ہے، مشکل مصرہ تو نہیں، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ یہ نوجوان نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہجوم میں کی ہوئی باتیں مجمع میں سمجھ نہیں آتی۔ آپ ہجوم کے قائل ہو گئے ہیں، ہجوم کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہجوم کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے مجمع کی۔ مجمع پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں۔ غدیر میں ہجوم اکٹھا تھا اور جو مبارک دینے کے بعد قائم رہا وہ مجمع ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سرکار انیس، جناب انیس، یہ مصرے میں پھر پڑھتا ہوں لیکن آپ کی معیار سماعت کا امتحان لینا چاہتا ہوں دو مصروں میں۔ سائیں تمہیں دیکھا تو میں پڑھ رہا ہوں، وہ سرکار عباس کے متعلق لکھتے ہوئے سرکار کے ہتھیاروں پہ لکھ رہے ہیں سرکار انیس۔ وہ فرماتے ہیں نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے۔ نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا، افعی کہتے ہیں ناک کو، نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے۔ پھر مولا کے گھوڑے پہ لکھتے ہیں نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے، راہوار چھلاوا ہے کہ شہباز نظر ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی، نیزہ ہے کہ افعی ہے، سنا ہے کہ شرر ہے۔ اچھا بندوں کو یہ بھی معلوم نہیں، بندے الیکشن کے اشتہار پہ شعر لکھ دیتے اور معلوم نہیں کہ یہ شعر کس کے لیے۔ سرکار عباس کے لیے لکھا گیا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل سنبھلتے ہیں سمیٹے ہوئے پر۔ اچھا یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جبریل سنبھلتے ہیں، نئی نسل کو یہ چیزیں پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ جگت سننا، مزاح سننا، یہ اس منبر کی روایت کبھی نہیں تھی، یہ تو اب ہو گئی ہے نا، پہلے تو کبھی نہیں تھی۔ یہ نئی نسل تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، انہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جبریل سنبھلتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے ہے کہ خیبر کے میدان میں اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل سے کہا تھا کہ پر بچھاؤ، اور سرکار موسم نے اسی خیال کو آگے بڑھایا اور انہوں نے صفین کے میدان میں عباس کی تلوار پہ لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ سرکار عباس نے اپنی تلوار سے مخاطب ہو کے کہا کہ آج جبریل بھی پر بچھائے، اگر تو نے رکنا نہیں اس کے پر کاٹ دے۔ یہ رسم تو پھر آگے بڑھی، بڑھتے 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 یہ رسم آگے چلتے چلتے جناب جوش تک آ گئی۔ جناب جوش سے توجہ، اور جناب جوش اس سلسلے میں، اس روایت میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار کے امین مصور پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور آج ہم ایک خواب میں رہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سرکار اقبال نے دو مصرے ایسے ہیں شاہ صاحب، مولوی صاحب، جو منبر پر نہیں پڑھے گئے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اقبال کے وہ مصرے پڑھوں ضرور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اقبال کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل۔ پھر سنا ہے صورت سینہ، کچھ حضرات حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، سینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نور کی تجلی اتری اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ اور یہ سلسلہ بڑھتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے اب آ گیا جناب افتخار عارف تک۔
اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آل محمد کے ہاں مجلسیں ہوتی تھی نا تو شاعری ہوتی تھی. مولا کے زمانے میں مولوی نام کی جنس تھی ہاں تقریریں نہیں ہوتی تھی, شاعری ہوتی تھی. شاعر آتے تھے, اپنا کلام پڑھتے تھے, مولا انہیں عطا کرتے تھے, جو عطا کرتے تھے وہ لے کے چلے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مانگتے نہیں تھے اور مولا کم عطا نہیں کرتے تھے. تو فرمائیے پھر مولا کی عطا تو مولا کی عطا ہے نا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے بس 2-4 مصرے اور سنیں اور میں مصائب کے تو فکر کہوں رخصت لیتے ہیں. سرکار جناب افتخار عارف تک آ گیا, سید زادے ہیں, اور وہ افتخار عارف صاحب کے 2 مصرے پڑھوں اگر آپ تک پہنچ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہیں پہ بات تمام ہوتی ہے. جناب افتخار عارف فرماتے ہیں حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. میں 2-4 نوجوان دیکھ رہا ہوں وہ سر بڑی تیزی سے ہلا رہے ہیں. ہاں جو اتنی تیزی سے سر ہلا سکتا ہے وہ زبان کتنی تیزی سے ہلا سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص, مصرع پہنچے تو آواز مشتاق آئے, حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. جی آپ سلامت رہیں. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں. اس کاروان کی گرد کے کسی ایک ذرے کی صورت میں بھی ہوں. یہ جو کاروان گزرا ہے نا اس کے قدموں سے جو غبار اڑا ہے اس میں کوئی ایک ذرہ میں بھی ہوں. اور وہ اس کے لیے میں 2-4 مصرے آپ کو سناتا ہوں. پتہ نہیں کون میرے ان لفظوں پہ کوئی خیرات مجھے عطا کر دے, دعا کی خیرات دے دے. فدق پہ بات آغاز ہوئی تھی مولوی صاحب, فدق پہ میں اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں. کیسے سن رہے ہیں بس 2 مصرے. فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں, بطول تیری وراثت بیان کیسے ہو. فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں, بطول تیری وراثت بیان کیسے ہو. اور تمہارے گھر کے اگر نام نہ لیے جائیں نماز کیسے ادا ہو, اذان کیسے ہو. دیر تک آپ بیٹھے ہیں اور اس دیر تک بیٹھنے کا صلہ سیدہ عطا فرمائیں, شہزادی عطا فرمائیں. بڑی زخمی تھی شہزادی. جزاک اللہ مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئیں. بہت زخمی تھی. تین جمادی الثانی کے بعد ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم زندگی کو رواں رکھیں. شیخ پورہ والوں میں بتاؤں شہزادی کے سب سے بڑے عزادار کا نام کیا ہے. سیدہ کے سب سے بڑے عزادار کا نام ہے علی. کیا بات ہے یار, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, حصہ مل گیا, خیرات مل گئی. میں ایک فقرہ پہلے پڑھ دوں. یہ جو اکثر منبر سے پڑھا جاتا ہے نا کہ شہزادے نانا کے نور محل پہ گئے تھے اور جا کے کہا تھا نانا اماں بیمار ہیں. کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ یہ مضمون پڑھا ہی نہ کرے, کچھ اور پڑھ لو. شہزادوں نے نہیں کہا کہ نانا اماں بیمار ہیں, نہ سجدہ بیمار تھی, نہ شہزادوں نے کہا اماں بیمار ہے. بس حسن امیر نے حسین بادشاہ سے کہا تھا حسین نانا تم سے زیادہ پیار کرتے تھے, تم نانا کو بتاؤ کیفیت کیا ہے. حسین بادشاہ نے اپنا امامہ اتار کے نانا کی قبر پہ رکھا, پھر اپنا رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھ کے حسین رو کے کہتے ہیں نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ مصلی سرخ ہو جاتا ہے.
جزاک اللہ مرحبا. رات کے اس وقت میں آپ کی یہ بلند آوازیں کسی معجزے سے کم نہیں ہیں. اتنے خوبصورت انداز میں آپ پرسہ کر رہے ہیں. شہزادی بڑی زخمی تھی, بہت زخمی تھی. مالک آپ کو توفیق دیں, کبھی مدینہ جانا ہو تو بیت سیدہ دیکھیے گا. جیسے کربلا جانے کی دعا کرتے ہیں نا, ویسے مدینہ جانے کی دعا کیا کریں. مدینہ جانے کی. میں شہزادی کی چند وصیتیں پڑھوں گا. مدینہ جانا پڑے گا. مدینہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بیٹوں کی قبریں آباد کرنے کے لیے ماں نے قربانی کتنی بڑی دی ہے. قاتلوں کی ساری توجہ اپنی قبر پہ رکھ کر شہزادی نے کربلا آباد رکھی, شہزادی نے کاظمین آباد رکھا, شہزادی نے مشہد آباد رکھا. یہ میری مخدومہ کی قربانی ہے بابا جی, یہ سیدہ کی قربانی. کتنی بڑی قربانی ہے میری مخدومہ کی. میں ایک اپیل کروں گا نوجوانوں سے, بزرگوں سے, کبھی اپنی اولاد کے سامنے ان کی ماں کو نہ ڈانٹنا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کبھی اولاد کے سامنے ان کی ماں کو نہ ڈانٹنا, کیونکہ مائیں ہر شے برداشت کر لیتی ہیں, اولاد کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرتی. پتہ نہیں ہوا کیا تھا کہ 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن میرے مولا علی حسین کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے. اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی, مٹی پہ بیٹھا. میرے مولا حسین نے گھٹنوں پہ سر رکھا, آنکھیں بند کر لی. علی بھی مٹی پہ بیٹھ گئے, بیٹے کا سر چوما. فرمایا حسین تیری اماں کی وصیت تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے. حسین مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ ذرا آنکھیں کھولو. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں, تھوڑی دیر گزر جائے. حسین ہوا کیا؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بس بابا سامنے وہ بندہ آ گیا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا. جزاک اللہ مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, بڑا پرسہ ہو گیا. اس سے اندازہ کر لیں کہ شہزادی کتنی زخمی تھی. میں آپ کے بھیگے ہوئے رخساروں کی گواہی کے ساتھ ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں. جب 3 جمادی الثانی گزر جائے تو 3 جمادی الثانی کا سورج غروب ہونے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ آج سوگ ختم ہو گیا. نہ, وہ رات جاگنے والی ہے. وہ رات اس لیے جاگنے والی ہے کہ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے, میں پھر کہہ رہا ہوں 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر کی اذان تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے یار, آپ کی بلند آوازیں ہماری اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے. ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی. جس بندے کا ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا نا, جس کی ہائے کی آواز بلند نہیں ہوئی, مجھے یہ بتاؤ پرویز, کوئی بندہ مجھے بتا دے. بابا جی کوئی شخص بتائے, صحیح کوئی بتائے مجھے, مولوی صاحب کوئی بتا دے کہ علی سے بہادر کوئی کائنات میں ہے, علی سے بڑا شجاع کوئی کائنات میں ہے. میں یہ دونوں ہاتھ میرے ممبر پہ ہیں, علی سے بڑا بہادر کائنات میں نہیں ہے. سر پہ ضرب لگنے کے بعد, سر پہ ضرب لگنے کے بعد جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ علی ہے. سنو گے سیدہ کتنی زخمی تھی. بطول کو کفن پہنانے کے بعد علی دیوار کے سہارے پہ اٹھے. ہائے ہائے ہائے, میں بسم اللہ کروں. علی دیوار کے سہارے پہ اٹھے. اور جب بندے ہائے کر کے نہیں روتے سیدہ کے مساج میں, انہیں ایک روایت سنا دوں کہ ایک رات جناب ابو ذر غفاری مسجد میں گئے. مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, چشتیوں کی آوازیں تھیں. قاضی صاحب ابو ذر سمجھے کہ کوئی بندہ ہے جو رات کے اس وقت میں اپنی مناجات اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے. جب قریب گیا تو پہچان لیا مولا علی ہے, تو اپنے دل میں سوچا کہ جو دعا علی پڑھ رہے ہیں میں وہ دعا یاد کر لوں.
جا کے پیچھے بیٹھا تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے سنا علی دعا نہیں پڑھ رہے تھے، آواز دے کے کہہ رہے تھے اللہ تیری توحید کے لیے بطول بڑی زخمی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ مرحبا۔ یہی پوسا ہے، یہی مقصد ہے کہ آوازیں زیادہ سے زیادہ بلند ہوں۔ 7 چادروں کا کفن، کتنا؟ 7 چادروں کا کفن، 40 قبریں۔ پھر کہہ رہا ہوں 7 چادروں کا کفن، 40 قبریں۔ جس مومن کو یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ میرے مولا علی نے 40 قبریں کیوں بنائی۔ علی قبریں بناتے تھے پھر چھپاتے تھے، پھر بناتے تھے پھر چھپاتے تھے، پھر بناتے تھے پھر چھپاتے تھے۔ چھپانے کی وجہ بتاؤں؟ بطول کی قبر چھپانے کی وجہ وہی تھی جو کربلا میں اصغر کی قبر مٹانے کی تھی۔ جو بندہ ابھی تک نہیں ہو سکا، یار ہائے نہیں کر سکا، سینے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکے۔ سیدہ کی چند وصیتیں سنو، میں آپ کو سلام کروں، پرسہ ہو گیا، عبادت ہو گئی، آپ رو پڑے۔ شہزادی نے جو وصیتیں کی اللہ کرے وہ میں سمجھا سکوں۔ سیدہ فرماتی یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنا کے دکھایا ہے نا اس میں مجھے رکھنا ہے، یا علی پھر اس پہ کالا کپڑا ڈال دینا، یا علی جس جس بندے نے میری توہین کی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ یہ روزانہ سنتے ہو ذاکرین سے کہ سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، وجہ بتا دوں؟ بال سفید ہونے کی وجہ بتاؤں؟ پسلیاں ٹوٹنا نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے۔ آؤ بتاؤں 18 سال میں شہزادی کے بال سفید کیوں ہوئے؟ سنو گے؟ مجھے بھرے ہوئے شیخ پورہ میں کوئی بندہ کھڑا کر کے کہے تو سید نہیں ہے، غلط کہہ رہے، یار اس سے آگے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بطول کے بال سفید ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صدیقہ کبریٰ سے کہا گیا کوئی گواہ ہے؟ مخدومہ عالمین آپ کو آواز رکھے، یار آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آئے کر کے رونے والے سلامت رہیں، تنویر بھائی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ شہزادی کی وصیت سن لو، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں یا علی جس جس نے میری توہین کی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اگلا فکرہ شیخ پورہ والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ شہزادی فرماتی ہیں یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ اور سفید داڑیوں والوں، بیٹیوں بہنوں یہ فکرہ سمجھنا۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے یا علی میری قبر پہ پہرا دینا، یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ شہزادی کی وصیت سننا۔ سیدہ فرماتی ہیں اب یہ سادات کے لیے نہیں ہے، محسنوں ہمارے غیر سادات جو عزاداری کرتے ہو۔ شہزادی فرماتی ہیں یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ یہ وصیت لوگ نہیں پڑھتے، یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ علی فرمانے لگے سیدہ سب کا روک دیا، یہ عمار کا کیوں کہا کہ عمار کو میرے جنازے میں بلانا؟ شہزادی فرماتی ہے مجھے حسن نے بتایا ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں نا مدینے میں، عمار جا کے کہتا ہے بطول جھوٹ نہیں بولتی، سیدہ سچی ہے، وہ صدیقہ کبریٰ ہے، عمار کو میرے جنازے میں بلانا۔ میں بسم اللہ کروں، آپ ہاتھ رہو، ہائے کر کے رونے والوں تھوڑی آوازیں بلند کرو، ایک منزل بلند ہو میں آپ کو سلام کروں۔ اگلا فکرہ سن لو۔ سیدہ فرماتی یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہونے، یہ فکرہ سمجھو گے پھر بستر پہ یاد کرنا، میں ضامن ہوں کہ عبادت ہو جائے گی۔ شہزادی فرماتی یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند نہ ہو، پھر سن لو یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہوں، جب چاند بھی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لانا۔
سبحان اللہ. میں بسم اللہ کروں ایسا. سیدہ سلامت رکھے. یا علی جب چاند نہ ہو پھر میری بیٹی کو میری قبر پہ لانا. یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. اور میرے مولا علی نے سیدہ کو قبر میں اتارا. بتاؤں اتارتے ہوئے علی نے کیا کہا تھا؟ جب میرے مولا نے سیدہ کو قبر میں اتارا تو رخ نبیوں کے سلطان کی قبر کی طرف ہو گیا. وہی علی رک گئے اور آواز دے کے رو کے علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے پابندی لگائی تھی نہ لڑنے کی. یا رسول اللہ آپ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورق پھٹ گیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بڑی روحانیت ہے, بڑی قبولیت ہے. جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا. بس آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں, اسی پر سلام کر رہا ہوں. سیدہ فرماتی ہیں اچھا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. ان کو تلقین کی ضرورت نہیں, ان کو وضو کی ضرورت نہیں. یہ وضو اس لیے کرتے ہیں ہمیں وضو کرنا آ جائے. یہ تلقین اس لیے پڑھواتے ہیں ہمیں تلقین پڑھنی آ جائے. سیدہ فرماتی ہے یا علی میری تلقین خود پڑھنا. فکرہ تیری سمجھ میں آ گیا تو ہر بندے کا ہاتھ سر پہ آ جائے گا. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اور یا علی جب میری تلقین پڑھو پھر میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. یا علی یہی وہ کندھا ہے جس پہ تلوار نیام سمیت لگی تھی. یا علی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. یا علی میری پسلیاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.